السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تجوید لیکچر نمبر 1۔ سب سے پہلے ہم بات کر لیتے ہیں تجوید کیا ہے اور یہ کیوں ضروری ہے۔ قرآن مجید کے ہم پر جو حقوق ہیں ان میں سے ایمان لانے کے بعد دوسرا انتہائی اہم حق یہ ہے کہ اس پاک کلام کو پڑھا جائے اور صحیح پڑھا جائے، اور یہ اسی وقت ہو سکتا ہے جب تجوید کے قواعد کو مد نظر رکھا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے وَرَتَّلْنَاهُ تَرْتِيلًا، ہم نے قرآن کریم کو ترتیل کے ساتھ اتارا، اپنے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پڑھ کر سنایا۔ سورہ مزمل میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِيلًا، قرآن مجید کو خوب ٹھہر ٹھہر کر اطمینان کے ساتھ پڑھو۔ حروف کو تجوید کے ساتھ ادا کرنا اور اوقاف میں ماہر ہونے کا نام ترتیل ہے۔ قرآن کریم کو اللہ تعالیٰ نے صاف صاف اور واضح انداز میں ترتیل کے ساتھ اتارا ہے۔ عربی کے اندر حروف تہجی 29 ہیں۔ الف کے اوپر جب کوئی حرکت آ جائے، حرکت کا مطلب حمزہ نہیں بلکہ زبر زیر یا پھر پیش آ جاتی ہے الف کے اوپر، تو وہ الف نہیں رہتا بلکہ ہم اسے حمزہ کہتے ہیں۔ الف کیونکہ یہاں پر اس کے اوپر کوئی حرکت نہیں ہے اس وجہ سے ہم اسے الف پڑھیں گے، لیکن جب اس کے اوپر کوئی حرکت آ جائے گی زبر زیر یا پیش تو پھر اسے ہم حمزہ پڑھیں گے۔ نیکسٹ با، تا، ثا، جیم، ح، خ، دال، ذال، را، ز، سین، سین کی سٹی کی آواز ہوتی ہے، شین، صاد، ضاد، طا، ظا، عین، غین، ف، قاف، کاف۔ آپ نے قاف اور کاف میں فرق رکھنا ہے۔ دو نقطے والا قاف ہوتا ہے اور جس کے اوپر نقطہ نہیں ہوتا وہ کاف ہوتا ہے۔ لام، میم، نون، واو، ہا، حمزہ، یا۔ الف ادا ہوتا ہے منہ کے خالی حصے سے، با بند ہونٹوں کے گیلے حصے سے، با، تا، تا زبان کی نوک سے، ثا زبان کی نوک سے، جیم وسط زبان اور بالمقابل اوپر کے تالو سے، ح وسط حلق سے یعنی کہ حلق کے درمیانی حصے سے، خ ادنائے حلق سے، دال زبان کی نوک سے، ذال یہ بھی زبان کی نوک سے ادا ہوتا ہے، را زبان کی پشت والا کنارہ اور اوپر والے دانتوں کے مسوڑے سے را ادا ہوتا ہے، ز اور سین زبان کی نوک اور اوپر نیچے کے دانت جب آپس میں ملتے ہیں، زا، سین، زا جو ہوگا وہ زبان کی نوک سے اور سین نیچے کے دانت جب آپس میں ملتے ہیں تو اس سے سین ادا ہوتا ہے، شین وسط زبان اور بالمقابل اوپر کا تالو، صاد زبان کی نوک اور
اوپر نیچے کے دونوں دانت سے، صاد صاد، زبان کی کروٹ اور اوپر کی 5 داڑیں، ضاد، طوا، زبان کی نوک سے طوا ادا ہوتا ہے، زوا، زبان کی نوک سے ہی، عین، وسط حلق سے یعنی حلق کے درمیانی حصے سے، غین، حلق کے اوپر والے حصے سے منہ کی طرف، فا، نیچے کے ہونٹوں کا اندرونی حصہ جب آپس میں ملتا ہے تو اس سے فا ادا ہوتا ہے، قاف، زبان کی جڑ کوے کے قریب جب نرم تالو سے لگے، کاف، زبان کی جڑ جب سخت تالو سے لگتی ہے تو کاف ادا ہوتا ہے باریک آواز، لام، زبان کا کنارہ جب اوپر والے دانتوں کے مسوڑے سے ملتا ہے تو اسے لام، میم، بند ہونٹوں کے خشک حصے سے، اور نون، زبان کا کنارہ اوپر والے دانتوں کے مسوڑے سے جب لگے، واؤ، ہونٹوں کو گول کرنے سے، ہا، اقصی حلق سے یعنی سینے کی طرف والا حصہ جو ہوتا ہے، حمزہ بھی اقصی حلق سے جو سینے کی طرف ہے، یا، وسط زبان اور تالو سے۔ ان 29 حروف میں سے کچھ حروف ایسے ہیں جنہیں حروف مستعلیہ کہتے ہیں، یعنی موٹے حروف کہتے ہیں ان کو۔ ان کی تعداد 7 ہے، خا، صاد، ضاد، طا، ظا، غین، قاف۔ ان کو بھاری حروف بھی کہتے ہیں اور انہیں ہمیشہ موٹا کر کے پڑھا جاتا ہے، خا، صاد، ضاد، طا، ظا، غین، قاف۔ اب ہم موٹے حروف کی مشق کر لیتے ہیں، خا، خالدین، یہ جہاں پر سرکل ہوا ہوا ہے اس کو موٹا پڑھنا ہے، خالدین، آخری، خلق، یخرج، اسی طرح صاد، ضاد، طا، ان سے بھی جو حروف بنتے ہیں ان کو بھی موٹا پڑھنا ہے، صلاۃ، صراط، صحف، اصبحت، ضاد سے، ضرب، رضی، ضرب، فضل، طا سے، طالب، عطلت، طور، بطش، ظا سے، ظالم، یعظم، ظلمات، اظلم، غین سے، غالب، غیر، غفر، یغفر، قاف سے، خلق، بقی، قتلت، اقوام۔ تو یہ تھے وہ حروف قرآن کے اندر جن کو ہم نے موٹا پڑھنا ہے، خا، صاد، ضاد، طا، ظا، غین، قاف۔ اب ہم بات کر لیتے ہیں حروف ہلکی کے بارے میں جو کہ تعداد میں 6 ہیں، حمزہ، ہا، عین، ح، غین، خا۔ حمزہ اور ہا یہ دونوں ادا ہوتے ہیں حلق کے آخری حصے سے، حمزہ، ہا، اور ان سے بننے والے حروف کی مشق کر لیں، اذا، یومئذ، شیء، اذا جاء۔ ہا جو کہ ادا ہوتا ہے حلق کے آخری حصے سے، اثقالها، علیہم، ہمزۃ، اہدنا۔
عین اور ہا جو کہ ادا ہوتے ہیں حلق کے درمیانی حصے سے، انعمت سمعہم، اعوذ بعد ہا، الحمد ہا بھی ادا ہوتا ہے حلق کے درمیانی حصے سے، جحیم حور محفوظ غین اور خا یہ دونوں ادا ہوتے ہیں حلق کے شروع والے حصے سے، غضب جو کہ منہ کی طرف ہے، صغیر غفر یغنی، خا بھی ادا ہوتا ہے حلق کے شروع والے حصے سے، خسر بخیل خروج اخلاق، حروف قلقلہ وہ والے حروف جن پر قلقلہ کرنا ضروری ہے، قاف، طا، با، جیم، دال۔ ان 5 حروف کے علاوہ کسی پر بھی قلقلہ نہیں ہوگا۔ قلقلہ کے معنی کیا ہے؟ قلقلہ کے معنی ہے اچھلنا یا پھر حرکت دینا۔ حروف قلقلہ 5 ہیں، ان پر جزم ہو، جزم اس کو جزم کہتے ہیں، یہ والا جو سائن ہے اس کو جزم کہتے ہیں یا پھر اسے ساکن بھی کہتے ہیں۔ ان پر جزم ہو، ان حروف پر، یا ان پر وقف ہو رہا ہو تو ان کو پڑھتے وقت ان کے مخرج ٹکر کھا کر الگ ہو جاتے ہیں۔ آئیے ان کی مشق کر لیتے ہیں۔ قاف، طا، با، جیم، دال یہ حروف قلقلہ ہیں۔ قاف، اگر یہ حروف آیت کے درمیان میں آ جائیں تو ان کے اوپر جزم ہوگا، اور اگر یہ آخر پہ آ جائیں تو اس کو ہم نے ساکن کر دینا ہے اس حرکت کو، اور یہاں پر وقف کرنا ہے۔ جیسے اقسم، قاف قلقلہ حروف ہے، حرکت دینی ہے اس کو، اقسم خلقنا، قاف کو ہم اس طرح پڑھ رہے ہیں جیسے اچھلنا، جیسے گیند ٹکراتا ہے، خلقنا۔ نیکسٹ از خلق، اگر یہ خلق آیت کے آخر پہ آ رہا ہے اور اس پر وقف کرنا ہے، یہاں آیت کمپلیٹ ہو رہی ہے تو یہ جو قاف ہے اس کے اوپر جو زبر ہے یعنی فتحہ ہے اس کو ساکن کر دیں گے، قاف کو ساکن کر دیں گے تو ہم یہ بن جائے گا خلق۔ طا سے اطعمہم، تطہیرا، محیط، اور جب اگر یہ طا آیت کے آخر پہ آ رہا ہے، یہاں آیت کمپلیٹ ہو رہی ہے تو اس کی جو اوپر حرکت ہے پیش، اس کو ختم کر کے یہاں پر ساکن کو ہم ادا کریں گے، محیط۔ با، حبل، با کو حرکت دینی ہے، حبل قبلک، کسب، اور جب اس کے آیت کے اینڈ پہ آ جائے کسب، جیم سے تجری، فجری، بروجی، اور آیت کے اینڈ پر بروج، دال سے قد افلح لم یلد احد، اور آیت جب کمپلیٹ ہو رہی ہو تو احد۔ تو یہ تھے وہ حروف جن پر قلقلہ کرنا ہوتا ہے، قاف، طا، با، جیم، دال۔ قلقلہ حروف کا مجموعہ قطب جد، ان کو یاد رکھنے کا طریقہ کہ آپ یہ ایک لفظ یاد رکھ لیں، قطب جد، اس میں قاف، طا، با، جیم، دال یہ سارے کے سارے کیا ہیں؟
قلقلہ حروف ہیں جن پر قلقلہ کرنا لازمی ہے۔ تو یہ تھا آج کا ہمارا پہلا لیکچر جس میں ہم نے موٹے حروف، حروف حلقی اور حروف قلقلہ کو سمجھا ہے۔ ویڈیو کو ثواب کی نیت سے شیئر کریں تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگ اس سے فائدہ اٹھا سکیں۔ اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی ہے تو اسے لائک، شیئر اور کمنٹ ضرور کیجیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔